رات کھانے کے بعد اس نے سب کے کمروں میں چلے جانے کا انتظار کیا، یہاں تک کہ لاؤنج میں ٹی وی کے آگے جم کر بیٹھی لڑکیاں بھی اٹھ اٹھ کر جانے لگیں اور لاؤنج خالی رہ گیا تو وہ دبے قدموں سے باہر نکلی۔ آج اسے آغا جان کو صاف انکار کرنا تھا۔ لاؤنج اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ آغا جان کے بیڈ روم کے دروازے سے روشنی کی لکیر آ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی دروازے تک آئی۔ قریب تھا کہ وہ دستک دے ڈالتی کہ اندر سے آتی آوازوں نے اس کا ہاتھ روک لیا۔ اس لڑکی سے کوئی بعید نہیں، آج پھر میرے آفس آ گئی تھی۔ آغا جان کی سوچ میں ڈوبی آواز آئی۔ کون؟ فرشتے؟ تائی کا حیران کن لہجہ۔ پھر وہی پرانی بات کرنے کہ محمل کی جائیداد میں اس کا بھی حصہ نکالیں۔ محمل کو لگا پوری چھت اس پر آ گری ہے۔ ہاں، آج وہ آفس آئی تھی اور یہ بھی کہہ رہی تھی کہ اگر ہم نے وسیم سے محمل کا رشتہ کرنے کی کوشش کی تو تایا جان کچھ کہہ رہے تھے اور چند دن پہلے کی پڑھی گئی ایک حدیث اس کے کانوں میں گونجی، جس کا فہم کچھ اس طرح تھا کہ اگر کوئی تمہارے گھر میں جھانکے اور تم پتھر مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دو تو تم پہ کوئی گناہ نہیں۔ وہ گھبرا کر اٹھی۔ اسے نہیں دیکھنا چاہیے تھا، وہ غلط کر رہی تھی۔ وہ کسی کی پرائیویسی میں جھانک رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ واپس کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ دروازے کی کنڈی لگا کر وہ پھولی سانس کو قابو کرتی بیڈ پہ گر سی گئی اور دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ محمل کی جائیداد میں فرشتے کا حصہ! گویا کہ اسے شک تھا کہ فرشتے کا اس سے تعلق ضرور ہے اور شاید بلکہ یقیناً وہ اس کے انقطاع کیے ہوئے ننیالی رشتہ داروں میں سے ہے، لیکن پھر بھی تائی کے منہ سے اس کا نام سن کر اسے بہت برا جھٹکا لگا تھا۔ اس سے بھی بڑا جھٹکا فرشتے کا مطالبہ جان کر۔ کیا فرشتے نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ محمل کے حصے میں سے اسے بھی کچھ دیا جائے؟ مگر کیوں؟ فرشتے ایسا کیوں کرے گی؟ اس کی نگاہوں میں ایک سراپا لہرایا۔ سیاہ عبایا میں ملبوس، گرے اسکارف میں ملائم چہرے کی مکید کیے سنہری آنکھیں جھکائے، دونوں ہاتھوں میں چھوٹا سا قرآن پکڑے، بال پینٹ سے صفحے پہ کچھ مار کرتی فرشتے۔ وہ کون تھی؟ اس کا پورا نام کیا تھا؟ وہ ہمایوں سے زیادہ ملتی نہ تھی، لیکن محمل کے متعلق ہر خبر اس کے پاس ہوتی تھی۔ وہ کیوں اس کی خبر رکھتی تھی اور وہ کیوں آغا جان سے ملتی تھی؟ بہت سی الجھنوں کے سرے وہ سلجھا نہ پا رہی تھی، لیکن ایک بات طے تھی، فرشتے کا عظمت بھرا وہ تصور جو اس نے ذہن میں بنا رکھا تھا، گر کر پاش پاش ہو گیا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ وہ چینی کی پلیٹیں احتیاط سے کیبنٹ سے نکال کر کاؤنٹر پہ رکھ رہی تھی جب آہٹ پر چونکی۔ کچن کے کھلے دروازے میں فائزہ چچی کھڑی اس کو باغور دیکھ رہی تھی۔ جی چچی، وہ قدرے الجھی، پھر ایک نظر خود پہ ڈالی۔ سادہ سی گلابی شلوار قمیض پر سیاہ دوپٹہ کندھوں کے گرد لپیٹے، سلکی بالوں کو اونچی پونی ٹیل میں مکید کیے وہ ہر دن کی طرح ہی لگ رہی تھی۔ پھر چچی کو کیا ہوا تھا؟ کچھ چاہیے چچی؟ اس نے پھر پوچھا۔ ان کی نظریں اب اس کو پریشان کرنے لگی تھیں۔ نہیں۔ فائزہ چچی نے سر جھٹکا اور واپس چلی گئی۔ جاتے سمے اسے ان کے چہرے پہ ہلکا سا تنفر نظر آیا تھا۔ ان کو کیا ہوا ہے؟ وہ پلیٹیں کپڑے سے صاف کرتے ہوئے سوچنے لگی، پھر شانے اچکا کر کام میں مصروف ہوگی۔ ڈنر کا ٹائم ہونے والا تھا اور اسے میز لگانی تھی۔ سب آتے ہی ہوں گے۔ میں نے اور مسرت نے وسیم اور محمل کا رشتہ طے کر دیا ہے، آپ سب کو یقیناً علم ہوگا۔ وہ رائتے کا ڈونگا میز پہ رکھ رہی تھی جب آغا جان نے سب کو مخاطب کیا۔ ڈائننگ ہال میں سناٹا سا چھا گیا، گویا کہ سب کو معلوم ہی تھا، پھر بھی سب چپ تھے۔ وہ سر جھکائے اپنی آخری کرسی پہ آ بیٹھی اور پلیٹ اپنی جانب کھسکائی۔ یہ فیصلہ آپ نے بالا ہی بالا کر لیا ہے یا مسرت چچی سے پوچھنے کی زحمت بھی کی؟ حسن کے طنزیہ لہجے نے سب کو چونکایا تھا۔ وہ بھی بے اختیار سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی، جو اکھڑے تیوروں کے ساتھ آغا جان کو دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ مسرت کی مرضی سے ہوا ہے رشتہ؟ آغا جان برہم بھی ہوئے اور حیران بھی۔ کیوں چچی؟ اس نے خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی مسرت کو مخاطب کیا۔ آپ کو اس وسیم کا رشتہ منظور ہے؟
جسے خاندان میں کوئی بیٹی دینے کو تیار نہیں۔ مسعد کا جھکا سر مزید جھک گیا۔ فائزہ نے ناگواری سے پہلو بدلا۔ بتائیے چچی، اگر آپ خاموش رہی تو اس کا مطلب ہے آپ کے ساتھ آغا جان نے زبردستی کی ہے۔ کیا بکواس ہے یہ حسن؟ آغا جان، مجھے مسرت چچی سے بات کرنے دیں۔ حسن کی آواز بلند ہونے لگی تھی۔ سب دم بخود اس کو دیکھ رہے تھے۔ بتائیے چچی، آپ کو یہ رشتہ منظور ہے؟ نہیں، محمل نے قطعی انداز میں کہا۔ اسے معلوم تھا اس کی ماں کچھ نہیں بول سکے گی۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ خود حسن بھی قدرے ٹھٹکا۔ تم بیچ میں مت بولو، آغا جان برہم ہوئے۔ ابھی نہیں بولی تو نکاح کے وقت انکار کر دوں گی۔ یہ حق مجھے میرے دین نے دیا ہے۔ آپ نے میرے ساتھ زبردستی کی تو میں کورٹ تک چلی جاؤں گی۔ مگر تمہیں کیا مسئلہ ہے وسیم سے؟ غفران چچا جھنجھلائے۔ ایسی ہی جھنجھلاہٹ فائزہ کے چہرے پہ بھی تھی۔ اگر وسیم اتنا ہی اچھا ہے تو غفران چچا، آپ ندا یا سمیہ باجی کا رشتہ اس کے ساتھ کیوں نہیں کر دیتے؟ بہت دنوں بعد پورے گھر نے پرانی محمل دیکھی تھی۔ شٹ اپ! میں انکار کر چکی ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو مزید اپنی بے عزتی کروانے کا شوق ہے تو میں نکاح کے موقع پہ اس سے بھی زوردار انکار کروں گی۔ ارے شکر کرو کہ ہم تمہیں بہو بنا رہے ہیں۔ بہت دیر سے خاموش بیٹھی تائی مہتاب ضبط نہ کر پائی۔ جو لڑکی ایک رات گھر سے باہر رہ چکی ہو، اسے کوئی نہیں قبول کرتا۔ ہم بہو نہ بنائیں تو کون قبول کرے گا تمہیں؟ میں، حسن جیسے بھڑک کر بولا تھا، میں قبول کروں گا محمل کو۔ وہ وسیم سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں اپنا نام مسرت چچی کے سامنے رکھ رہا ہوں اور چچی، میں آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا۔ ہرگز نہیں! فائزہ پھٹ پڑی۔ میں اس لڑکی کو کبھی قبول نہیں کروں گی جو کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہو۔ ممی! وہ زور سے چیخا تھا۔ اس سے مزید سنا نہیں گیا۔ وہ کرسی دھکیل کر بھاگتی ہوئی ڈائننگ ہال سے نکل گئی۔ بریگیڈیئر فرقان کا بنگلہ، جس نے ٹیرس پہ بوگن ویلا کی بیلوں کا راج تھا، آج بھی ایسے ویسا ہی اداس اور ویران لگا تھا۔ بلکہ وہ شاید ہمیشہ ہی ایسا ہوتا تھا۔ یقین کہ خود قرآن پڑھنے اور مکان کو محسنوانے میں بہرحال فرق تو ہوتا ہے۔ آج پھر وہ چند پمفلٹس ہاتھ میں پکڑے ان کے گیٹ پہ کھڑی تھی۔ بیل پہ ملازم نے بھاگ کر چھوٹا دروازہ کھولا۔ جی بی بی! اس نے سر باہر نکالا۔ مجھے بریگیڈیئر فرقان سے ملنا ہے۔ وہ اندر ہے؟ جی، وہ کام کر رہے ہیں۔ ان سے کہو محمل آئی ہے۔ قدرے تحکم سے کہہ کر وہ سینے پہ ہاتھ باندھے کھڑی ہو گئی۔ فوراً ملازم اندر کو دوڑا۔ چند لمحے بعد ہی اس کی واپسی ہوئی۔ صاحب کہہ رہے ہیں آپ اپنے کاغذ لے لیں۔ اس نے پرانے پمفلٹس اس کی طرف بڑھائے۔ انہوں نے پڑھ لیے ہیں؟ نہیں جی، وہ مصروف ہیں۔ آپ اپنے صاحب کو کہو یہ ان پہ میری امانت ہے۔ جب انہوں نے لیے تھے تو میری سونپی گئی ذمہ داری بھی انہیں نبھانی تھی، ورنہ لینے سے ہی انکار کر دیتے۔ انہوں نے خیانت کر کے یہ لوٹائے ہیں۔ اگر میں نے معاف نہیں کیا تو ان کو معافی نہیں ملے گی۔ ملازم ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگا، پھر اندر لپکا۔ صاحب آپ کو اندر بلا رہے ہیں۔ وہ پیغام دے کر جلدی واپس آیا تھا۔ شکریہ! وہ پورے اعتماد سے اندر چلی آئی۔ اسٹڈی کا دروازہ کھلا تھا۔ محمل نے چوکھٹ میں کھڑے کھڑے دروازہ انگلی کی پشت سے بجایا۔ اسٹڈی ٹیبل کے پیچھے ریوالونگ چیئر پہ بیٹھے بریگیڈیئر فرقان نے کتاب پہ جھکا سر اٹھایا اور اینک کے پیچھے سے اسے دیکھا جو دروازے کے بیچ کھڑی تھی۔ یونیفارم کی سفید شلوار قمیض اور چہرے کے گرد نفاست سے لپیٹا تر و تازہ گلابی اسکارف جو پیچھے سے اونچی پونی کے بعد ذرا سا اٹھ گیا تھا۔ ہاتھ میں چند پمفلٹس پکڑے وہ دراز قد، سنہری آنکھوں والی لڑکی منتظر سی کھڑی تھی۔ کم ان! بریگیڈیئر فرقان نے چشمہ اتار کر میز پہ رکھا، کتاب بند کی اور کرسی پہ قدرے پیچھے ٹیک لگائی۔
میں کچھ پمفلٹس دے کر گئی تھی اور میں نے واپس کر دیے تھے، اور کچھ ان کے بار روب چہرے پہ قدرے ناگواری تھی۔ جی وہ کچھ اور ہے۔ وہ آگے بڑھی اور چند پمفلٹس ان کی میز پہ رکھے۔ یہ آپ پڑھ کر مجھے واپس کر دیجیے گا۔ مگر مجھے یہ نہیں چاہیے، وہ بیزار سے بولے۔ میں نے آپ کو چوائس تو نہیں دی۔ میں نے آپ کو چوائس تو نہیں دی سر۔ آپ کو یہ لینے پڑیں گے۔ میں کچھ عرصے بعد آ کر واپس لے لوں گی۔ پڑھ کر سنبھال لیجیے گا۔ ان پہ اللہ کا نام لکھا ہے، امید ہے آپ پھینکیں گے نہیں۔ وہ کھڑی کہہ کر تیزی سے واپس پلٹ گئی۔ پر انگریز فرقان نے تلملا کر ایک نظر پمفلٹس کو دیکھا، پھر دراز میں ڈال کر اپنی اینک اٹھائی اور کچھ بڑبڑاتے ہوئے کتاب کھول لی۔ وہ اپنی دھن میں راہداری میں چلتی جا رہی تھی کہ اچانک دوسری طرف سے آتے فرشتے پہ نگاہ پڑی۔ اس کے لب بھنچ گئے۔ بے اختیار ہی وہ پیچھے ہوئی تھی۔ فرشتے نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنے ساتھ چلتی ٹیچر سے فکر مندی سے کچھ کہتی چلی آ رہی تھی۔ مہمان الٹے قدموں واپس ہوئی اور برآمدے میں رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی توقع کے عین مطابق فرشتے نے اس کی موجودگی نوٹ نہیں کی۔ ساتھی ٹیچر کے ہمراہ نیچے پریئر ہال کی سیڑھیاں اترتی گئی تھی۔ پریئر ہال میں ملک کے نامور دینی اسکالر ڈاکٹر سرور مرزا کے لیکچر کا انعقاد تھا۔ وہ بھی سست روی سے چلتی ہوئی ایک درمیانی صف کی نشست پہ آ بیٹھی۔ ابھی لیکچر شروع نہیں ہوا تھا۔ محمل نے ہاتھ میں پکڑا پاکٹ سائز قرآن کھولا اور یوں ہی پڑھنے کے لیے صفحے پلٹنے لگی۔ فرشتے نے ایسا کیوں کیا؟ یہ سوال مسلسل اس کے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ اس نے آغا جان سے محمل کی جائیداد میں سے حصہ کیوں مانگا؟ فرشتے جیسی لڑکی اتنی مادہ پرست ہو سکتی ہے؟ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ سوال مسلسل اس کے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ اس نے آغا جان سے محمل کی جائیداد میں سے حصہ کیوں مانگا؟ فرشتے جیسی لڑکی اتنی مادہ پرست ہو سکتی ہے؟ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے مطلوبہ صفحہ پلٹا اور وہ آیات نکالی جو آج پڑھائی جانے والی تھی، مگر ڈاکٹر سرور کے لیکچر کے بعد آج تفسیر کی کلاس نہیں ہونا تھی۔ اور ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جو اگر ظاہر کر دی جائے تو تمہیں بری لگیں۔ گہری سانس لے کر محمل نے قرآن بند کیا۔ میرا کچھ بھی پرائیویٹ نہیں ہے۔ اس نے آہستہ سے گردن اوپر کو اٹھائی اور پھر اوپر دیکھتے ہوئے مسکرا کر جھٹکا۔ جب بھی ایسا کچھ ہوتا اسے قرآن پہ بے حد پیار آتا ہے۔ اسے لگتا ہے دنیا میں اس سے تیز کوئی کمیونیکیشن موڈ ایجاد نہیں ہوا۔ مگر ایسا کیا ہے جو مجھے اس سوال کا جواب برا لگے گا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پھر سے سوچنے لگی تھی۔ ڈاکٹر سرور لیکچر شروع کر چکے تھے۔ پورا ہال کھنچا کھنچ بھرا تھا۔ دور دور تک پنک اسکارف میں ڈھکے سر دکھائی دے رہے تھے۔ اسٹیج کے قریب چیئر پہ اسٹاف موجود تھا۔ فرشتے بھی وہیں ایک کرسی پہ بیٹھی ڈائری پہ تیزی لیکچر نوٹ کر رہی تھی۔ اسے نوٹس لیتے دیکھ کر وہ خود بھی چونک کر ڈاکٹر سرور کی طرف متوجہ ہوئی جو روسٹرم پہ کھڑے تھے۔ سر پہ جناح کیپ، سفید داڑھی، شلوار قمیض اور واسکٹ میں ملبوس وہ خاصے منجے ہوئے اسکالر تھے۔ وہ اکثر ان کو ٹی وی پہ دیکھتی رہتی تھی۔ اپنی سوچوں کو جھٹک کر وہ باغور لیکچر سننے لگی۔ بعض لوگ قرآن پڑھ کر بھٹکتے ہیں، واقعی ایسا ہوتا ہے، وہ اپنے مخصوص انداز میں کہہ رہے تھے۔ اس لیے بہتر ہے کہ قرآن کسی اچھے غیر متعصب عالم سے زندگی میں ایک دفعہ ضرور پڑھ لینا چاہیے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کا دامن پکڑنا ضروری ہے۔ نہیں، بلکہ کسی غیر متعصب تفسیر کو پڑھ کر بھی
کسی حد تک قرآن کو سمجھ بوجھ پیدا کی جا سکتی ہے، قرآن کی سمجھ بوجھ پیدا کی جا سکتی ہے۔ قرآن کو پڑھ کر ہم ہر آیات کے اپنے حالات کے مطابق کئی مطالب نکالیں۔ وہ مطلب نکالنا غلط نہیں ہے، مگر ظاہر کو باطن سے تشبیہ دینا قطعاً غلط ہے۔ مثلاً بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا جو حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دیا تھا، وہ ہم سب جانتے ہیں۔ اس واقعے سے ہم یہ سبق تو نکال سکتے ہیں کہ کثرت سوال سے حکم مشتبہ ہو جاتے ہیں، مگر اس سے یہ مطلب ہرگز نہیں نکلتا کہ وہاں گائے سے مراد ایک صحابیہ ہے۔ نعوذ باللہ، بعض لوگوں نے واقعتاً یہاں گائے سے مراد ایک صحابیہ کو لیا ہے۔ ایک اور مثال سورۃ حجر کی آخری آیات میں ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہارے پاس یقین آ جائے۔ اب یہاں یقین سے مراد موت ہے، یعنی موت آنے تک عبادت کرتے رہو، مگر بعض لوگ یہاں یقین سے مراد بیلیف لے کر اپنی عبادت کو کافی سمجھ کر بس کر دیتے ہیں کہ جی ہمیں اپنی عبادت پہ یقین آ گیا تو سب باتیں بس ختم۔ سورۃ حجر کہاں ہے؟ سورۃ حجر کہاں تھی بھلا؟ اس نے آہستہ سے اپنا چھوٹا سا قرآن کھولا اور صفحے پلٹنے لگی۔ سورۃ حجر ملی تو اس نے اس کی آخری آیات کھولی۔ آیات وہی تھی جو وہ کہہ رہے تھے، مگر آخری 3 الفاظ عربی میں حتیٰ یا یقین تھے، حتیٰ کہ یقین آ جائے۔ یقین۔ اس نے الیقین پہ انگلی پھیری، پھر الجھ کر ڈاکٹر سرور کو دیکھا۔ وہ کہہ رہے تھے یہاں پہ یقین سے مراد یقین نہیں بلکہ موت ہے۔ سو اس طرح کے الفاظ کا من چاہا مطلب نکالنا انسان کو بھٹکا سکتا ہے۔ اپنی کوئسچن انہوں نے رک کر ایک گہری نگاہ حال پہ ڈالی۔ محمل نے ہاتھ فضا میں بلند کیا۔ یس۔ انہوں نے سر کے اشارے سے اجازت دی۔ وہ ہاتھ میں قرآن پکڑے اپنی نشست سے اٹھی۔ سر، مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ میرے پاس بغیر ترجمے والا مصحف ہے، اس میں مذکورہ آیات میں وقتاً یقین کا لفظ استعمال ہوا ہے، سو اس کا مطلب موت کیسے ہوا؟ دونوں الفاظ میں خاصم فرق ہے۔ اس کا مطلب موت ایسے ہے کہ وہ ذرا دیر کو رکے اور باغوری سے دیکھا۔ میں نے اس کا مطلب موت نکالا ہے۔ جی سر، میرا یہی سوال ہے کہ کیسے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ میں نے یعنی ڈاکٹر سرور مرزا نے اس کا مطلب موت لیا ہے۔ میں اس ملک کا سب سے بڑا اسلامک اسکالر ہوں۔ آپ میرے کریڈنشیلز اٹھا کر دیکھیں، میری ڈگریز دیکھیں۔ کیا میری بات بطور ایک ٹھوس دلیل کی کافی نہیں؟ اگلی صفوں میں بیٹھی لڑکیاں گردنیں موڑ کر اسے دیکھنے لگی تھیں، جو ہاتھ میں چھوٹا قرآن پکڑے کھڑی تھی۔ سر، آپ کی بات یقیناً اہم ہے، مگر قرآن کا بعض اس کے بعض کی تفسیر کرتا ہے، حدیث بھی یہ کرتی ہے۔ کیا قرآن یا حدیث میں کہیں یہ ذکر ہے کہ یقین سے مراد موت ہے؟ وہ بہت شائستگی اور لحاظ سے مؤدب سی پوچھ رہی تھی۔ ڈاکٹر سرور کے چہرے پہ واضح ناگواری ابھری۔ یعنی اگر میں آپ کو اس کا مطلب کی دلیل نہ دوں تو اس سے مؤخذ میری بات سمجھ کر اسے جھٹلا دیں گی؟ یعنی آپ کو میری بات کے اوپر مزید کوئی دلیل چاہیے؟ جی۔ اس نے ہولے سے سر ہلا دیا۔ پورے حال میں ایک اضطراب کی لہر دوڑ گئی۔ لڑکیاں قدرے پریشان ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ یعنی آپ ایک دینی اسکالر کو چیلنج کر رہی ہیں؟ سر، میں بہت ادب سے صرف دلیل مانگ رہی ہوں۔ اگر اس کی دلیل قرآن و حدیث میں نہ ہو تو کیا آپ یقین کا مطلب موت تسلیم کر لیں گی؟ نہیں سر، کبھی بھی نہیں۔ ڈاکٹر سرور نے گہری سانس لے کر حال پہ ایک نظر دوڑائی۔ کیا کوئی اور بھی ہے جو اپنی عمر سے زیادہ طویل تجربے کے حامل ایک اسکالر کو چیلنج کرے؟ کسی اور کو بھی دلیل چاہیے؟ بہت سے سر نفی میں ہل گئے۔ وہ اکیلی کھڑی تھی۔ یعنی 300 لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کو دلیل چاہیے؟ یہی پڑھا رہے ہیں آپ لوگ اس مسجد میں؟ کون ہے آپ کی کلاس انچارج؟ میڈم مصباح کھڑی ہوئی۔ کیا آپ اس ناکام کلاس رپورٹ کی ذمہ داری لیتے ہیں؟
1 आउट ऑफ 30 हैंड रोड की। जी सर। मैडम मिसबा का सर कदरे झुक गया। डॉक्टर सर, क्या आपको अभी भी दलील चाहिए? जी सर। वो कुछ देर खामोशी से इसका चेहरा देखते रहे, फिर हल्के से मुस्कुराए। अल मुदस्सर आयत 13-10-17 में यकीन का लफ्ज़ मौत के लिए इस्तेमाल है। वहाँ से हम दलील लेते हैं कि यहाँ भी यकीन से मुराद मौत ही है। मुझे खुशी है कि आपने मरऊब हुए बगैर अदब के दायरे में रहकर मुझसे दलील मांगी, और मुझे अफसोस है कि सिर्फ एक बच्ची ने ये जुर्रत की, बाकी सब खामोश रहे। 299 लड़कियों में यकीनन अभी ये कमी मौजूद है, जो कि एक कुरान क्लास की नाकाम कारकर्दगी का सबूत है। क्या कोई शख्स डिग्रियों का पलिंदा लेकर आपके सामने आए, खुद को सबसे बड़ा मजहबी स्कॉलर बताए, तो आप इसकी बात को बतौर दलील मान लेंगे? क्या आपको पहले दिन ही नहीं बताया गया था कि दलील सिर्फ कुरान या हदीस होती है, किसी आलम की बात नहीं? किसी आलम की बात दलील नहीं होती। फिर बहुत से गुलाबी स्कार्फ में लपेटे सर झुक गए। महमल सरखरुई से अपनी नशिस्त पे बैठी। डॉक्टर सरवर और भी बहुत कुछ कह रहे थे, मगर वो सूरत मुदस्सर खोल कर इस आयत को काउंटर चेक कर रही थी। सूरत मुदस्सर की आयत नंबर 13-17 तक का तर्जमा डॉक्टर सरवर की तस्दीक कर रहा था। महमल लेक्चर के बाद वो कॉरिडोर में से गुजर रही थी जब फरिश्ते ने इसे पीछे से पुकारा। इसके कदम वहीं थम गए, मगर वो मुड़ी नहीं। फरिश्ते तेज तेज चलती इसके करीब आई। आई एम प्राउड ऑफ यू महमल। वो यकीनन बहुत खुश थी। ग्रे स्कार्फ में मुकीद इसका चेहरा धमक रहा था। महमल अजनबी नज़रों से इसे देखती रही। डॉक्टर सरवर तुमसे बहुत खुश हैं। इन्होंने एक सेमिनार के लिए तुम्हारा नाम दे दिया है, और तुम मेरे साथ इधर जाकर स्पीच करोगी। आपके साथ? वो बोली तो इसकी आवाज़ में खजानों की सी खुशकी थी। फिर मुझे नहीं जाना। क्या मतलब? फरिश्ते की मुस्कुराहट पहले मद्धम हुई, फिर आंखों में हैरत उभरी। मुझे झूठे लोग सख्त नापसंद है महमल। वो शर्मशद रह गई। मैंने कौन सा झूठ बोला है? ये सवाल आप खुद से क्यों नहीं करती? तुमसे किसी ने कुछ कहा है? मैं बच्ची नहीं हूँ फरिश्ते। वो गोया फट पड़ी। अंदर उबलते लावे को बाहर का रास्ता नजर आ गया था। आप क्यों गई मेरे आगा जान के पास? क्या लगते हैं वो आपके? मैं एक यतीम लड़की हूँ। क्या आपको यतीम के माल में से हिस्सा चाहिए? क्यों की आपने ऐसी हरकत? आपको जाने किस ऊंची मसंद पे बैठा रखा था मैंने। बहुत बुरी तरह खुद को गिराया है आपने। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप ऐसे करेंगी। क्या रिश्ता है आपका मुझसे? आप झूठ नहीं बोलती, मगर सच छुपाना भी झूठ होता है। मैंने पूछा, आपकी फूफो की बेटी का नाम क्या है? आपने नहीं बताया। क्यों? आखिर क्यों? फरिश्ते का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। जज्बात से आ रही, बिल्कुल साकत जामद, वो बिना पलक झपके महमल को देख रही थी। कितनी ही देर वो कुछ कह ना सकी, फिर आस्ता से लब खोले। क्यों? मेरी फूफो की बेटी का नाम फाइका है। जी? इसका दिमाग भक से उड़ गया। मैंने कहा था ना कि तुम नहीं जानती। मेरी फूफो की बेटी का नाम फाइका है। मैं फरिश्ते इब्राहिम हूँ। आगा इब्राहिम की बेटी? जाओ अपने घर में किसी से पूछो। मगर वो क्यों बताएगी? वो मेरी हैसियत तस्लीम नहीं करते तो कैसे बताएंगे? वो थके थके अंदाज में कहकर इसके एक तरफ से निकल कर चली गई। महमल मुड़ कर इसको जाता भी ना देख सकी। ऐसे तो जैसे किसी ने इधर ही बर्फ़ का बना दिया था। इससे तो जैसे किसी ने बर्फ़ का बना दिया था। वो धुआं होते चेहरे के साथ बीच का रेडवर में बुत बनी खड़ी रही। फरिश्ते इब्राहिम, आगा इब्राहिम की बेटी। इसे पूरी मस्जिद में इन चंद अल्फाज की गूंज पलट कर सुनाई दे रही थी। इसे नहीं मालूम वो किन कदमों पे चल के मस्जिद गई। इसे नहीं मालूम वो किन कदमों पे चल कर मस्जिद से वापस आई थी।
बस वो पत्थर का बुत बनी खुद को घसीटती हर शय से गाफिल चली जा रही थी। इसका बैग और किताबें क्लास में रह गई थी। इसने इन्हें साथ नहीं लिया था। इसे लग रहा था कि इसका कुछ मस्जिद में खो गया है। वो क्या क्या समेटती। बराबर वाले बंगले की दीवार के साथ नस्ब बेंच पे वो गिर सी गई। आगा इब्राहिम की बेटी फरिश्ते इब्राहिम। इसका दिमाग इन्हीं दो जुमलों पे मंजमद हो गया था। आगे बढ़ता था, ना पीछे हटता था। दूर कहीं याद के पर्दे में आगा जान की आवाज़ लहराई, इस लड़की से कुछ बात नहीं। आज फिर मेरे ऑफिस आ गई थी। इस लड़की से कुछ बात नहीं। आज फिर मेरे ऑफिस आ गई थी। इसका ज़हन जैसे चौंक कर बेदार होने लगा था। फिर का मतलब वो पहले भी इधर जाती रहती थी। वो सब इसको जानते थे और शायद इससे खौफ भी थे। तो क्या वो वाकई आगा इब्राहिम की बेटी थी? नहीं। इसने तनफर से सर झटका। आगा इब्राहिम की सिर्फ एक बेटी है और वो है महमल इब्राहिम। मेरी कोई बहन नहीं है। मैं नहीं मानती। वो ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में सर हिला रही थी। इसे लग रहा था आज इसके दिमाग की रग फट जाएगी। गुस्सा था कि अंदर ही अंदर उबला जा रहा था। क्या की बेटी है, मगर इसकी माँ कौन है? मेरी माँ नहीं, मगर मुझे कौन बताएगा? अगा जान और ताई तो कभी नहीं। अम्मी को शायद पता भी ना हो। फिर किससे पूछूं? वो चकरा कर रह गई और सार दोनों हाथों में गिरा दिया। मगर अगले ही लम्हे जैसे झटके से सर उठाया। हुमायूं। फिर इसने कुछ नहीं सोचा और गेट की तरफ लिपकी। साहब अंदर है, मुझे अंदर जाना है। जी आप चली जाएं। चौकीदार फौरन सामने से हटा। वो अंदर की तरफ दौड़ी। शाहाना तर्ज का लाउंज खाली था। वो इधर उधर देखती आगे बढ़ी। फिर किचन के खुले दरवाजे को देख कर रुकी। कुछ सोच कर वो किचन में आई। मार्बल फ्लोर का चमकता साफ सुथरा किचन खाली पड़ा था। चमचों का स्टैंड सामने ही था। इसने लिपक कर एक बड़ी छुरी निकाली और आस्तीन में छुपा कर बाहर आई। हुमायूं लाउंज में खड़े गर्दन ऊपर करके इसने पुकारा। आवाज़ गूंज कर लौट आई। इसका कमरा ऊपर था। ये तो इसे याद था। वो तेज तेज सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। स्याह मार्बल की चमकती सीढ़ियाँ गोलाई में ऊपर जा रही थी। वो बलाई मंजिल पे रुकी, इधर उधर झांका, फिर तीसरी मंजिल की सीढ़ियों की तरफ जाने लगी। दफ़अतन सामने वाले कमरे से इसकी आवाज़ आई, बल्किस। वो अंदर से गलबन मुलाजमा की आवाज़ दे रहा था। वो दौड़ कर इस कमरे के दरवाजे तक आई। दरवाज़ा खोले। इसने दरवाज़ा ज़ोर से बजाया और फिर धड़ धड़ बजाती चली गई। कौन? हुमायूं ने हैरान सा होकर दरवाज़ा खोला। इसे देखकर वो बुरी तरह चौंका था। तुम खैरियत? मुझे आपसे कुछ पूछना है। ठीक ठीक बताइएगा, वरना मुँह से बुरा कोई नहीं होगा। वो इतने जारहाना अंदाज में घबराई थी कि वो परेशान ही हो गया। क्या हुआ महमल? मेरी बात का जवाब दे। अच्छा अंदर आ जाओ। वो इसे रास्ता देते हुए पीछे हुआ। ब्लैक ट्राउज़र पे गिरे आधे बाजू वाली शर्ट पहने, हाथ में तौलिया पकड़े वो गलबन अभी नहा कर निकला था। माथे पे बिखरे